السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پھر سے بہشتی زیور کا ایک اور عمل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی جو چیپٹر چل رہا تھا گزشتہ دنوں، دعا اور ذکر کا بیان، عمل نمبر 5 تک ہم سبوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن 6 سے باقی رہ گیا ہے۔ تو چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جائے گا کہ دعا کس وقت کی کون سی ہے، اور حدیث میں کون کون سی دعائیں آئی ہیں جن کے ذریعے بندے دعا کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں میں خاصا اثر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری دعائیں ثابت بھی ہیں۔ تو ہم سبوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ عمل نمبر 6۔ عمل نمبر 6، بعضی دعائیں خاص وقت پڑھی جاتی ہیں۔ بعضی دعائیں مطلب کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص وقت کی ہیں، خاص وقت پڑھی جاتی ہے۔ خاص کا مطلب آتا ہے پراپر ٹائم۔ خاص وقت، پراپر ٹائم، یعنی کسی خاص وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھو۔ سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ والی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا معنی ہوگا، اے اللہ، میں تیرے نام سے یا آپ کے ہی نام سے مرتا بھی ہوں یا مرتی ہوں، اور زندہ بھی ہوتی ہوں یا زندہ ہوتی ہوں۔ زندہ ہوتا ہوں یا زندہ ہوتی ہوں۔ عورت پڑھے تو اس طریقے سے پڑھ لے، مرد اس طریقے سے پڑھ لے۔ اے اللہ، میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ بھی ہوتا ہوں۔ تو اب سوتے وقت یہ دعا کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک خاص پیغام بھی ہے۔ سونا ایک طرح کی موت ہے، اور نیند سے بیدار ہونا، جاگنا، یہ ایک طرح کی زندگی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو پوری دنیا سے بے خبر ہو جایا کرتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو ایسی صورت میں اسے پتہ چلتا ہے کہ آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو زندگی اور موت سے اسے تشبیہ دی گئی، اور اس میں ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آج مار کر کے تھوڑی دیر کے لیے طبعی موت دے دیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ بیدار بھی کر دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایک لمبی موت بھی دے دے گا، اور پھر ایک لمبی زندگی بھی دے دے گا۔ یہ آخرت کے بارے میں۔ جاگتے وقت یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا پڑھنی ہے جاگتے وقت؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ بعد لکھا ہوا ہے، یہ ما ہے۔ ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ کب پڑھنی ہے؟ جاگتے وقت۔ سوتے وقت یہ پڑھنا ہے، اور جاگتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ صبح کو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ شام کو یہ دعا پڑھو، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہاں تک۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ کھانا کھا کر یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وکفانا وآوانا۔ وکفانا
و ابانا۔ بعد نماز صبح اور بعد نماز مغرب اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے نجات عطا فرما، 7 بار پڑھو۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد، نماز صبح یعنی صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، اور بعد نماز مغرب یعنی مغرب کی نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ کیا مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ، 7 بار پڑھو۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک تو یہ دعا پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ سواری پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ یہاں پر لام ہے، اسے لام بنا لیجیے گا، لمنقلبون، اور یہاں پر یہ الف ہے پورا۔ کسی کے گھر کھانا کھاؤ تو کھا کر بھی پڑھو، کھا کر یہ بھی پڑھو۔ کسی کے گھر کھانا کھا رہے ہیں تو کھا کر یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ جب کسی کے گھر کھانا کھائیں تب جا کر کے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھو، جب چاند دکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم، یہ لام ہے سے، اللہم الف ہے یہ لام پھر یہ ہا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت، یہ الف ہے، والسلامت والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ جب چاند دیکھیں تب جا کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو، اللہ تعالی تم کو اس مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی، عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کوئی تم سے رخصت ہونے لگے اس سے اس طرح کہو، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ دولہا اور دلہن کو نکاح کی مبارک باد دو تو اس طرح کہو، بارک اللہ، لکھا بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینہما، وجمع بینکما ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ایسے کر دیجیے گا کما، وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ یہ کب کہنا ہے؟ یہ دعا دیتے وقت دولہا اور دلہن کو نکاح کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے برکت دے اور تم پر برکت ہو، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جمع کرے خیر کے کاموں پر، خیر کے کاموں میں، یعنی تم اچھے اچھے کام کرو۔ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت یہ چیزیں پڑھ لیا کرو۔ پانچوں نمازوں کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت یہ چیزیں پڑھ لیا کرو۔ اب پانچوں نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے۔ کب؟ پانچوں نمازوں کے بعد۔ اسے یاد کر لیں، سب جتنی دعائیں آ رہی ہیں سب کو آپ سب یاد کر لیں۔ 3 بار، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پانچوں نمازوں کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 بار، یعنی 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے 1 بار، 3 مرتبہ یہ اور 1 مرتبہ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو یہاں پر بتا رہے ہیں اور آج۔ اور سبحان اللہ 33 بار، 33 بار سبحان اللہ، اور الحمدللہ 33 بار، یہ بھی 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار، یہ 34 بار کہنا ہے، 34 مرتبہ۔ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی پورا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الی آخری، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس آخر تک 1 بار، یعنی کہ یہ سب تو دعائیں پڑھ لی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں 33 بار، اور یہ رہا 34 بار، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پورا پڑھیں 1 بار، ایک بار، یعنی 1 مرتبہ اس کو، 1 مرتبہ اس کو۔ اور آیت الکرسی 1 بار۔ آیت الکرسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ تیسرے پارے میں، پارہ نمبر 3 میں یہ مل جائے گی آیت الکرسی۔ اور صبح کے وقت سورہ یاسین 1 بار، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا ہے، یہ ہے کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں ہے سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد ہے 1 بار، یعنی 1 بار صبح میں یہ، اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد یہ سورہ واقعہ۔ اور عشاء کے بعد سورہ ملک، عشاء کے بعد سورہ ملک، یہ کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں 1 بار۔ اور جمعہ کے روز سورہ کہف، جمعہ کے دن کیا پڑھنا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا ہے، یہ 15ویں پارے میں ہے اور 16ویں پارے میں مکمل ہوتا ہے، آدھے پارے سے کچھ زیادہ ہے۔ 1 بار سورہ کہف جمعہ کے دن۔ اور سوتے وقت آمن الرسول
بھی سورت کے ختم تک پڑھ لیا کرو۔ یہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری صفحہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، صفحہ کے بیچ سے شروع ہوتا ہے اور کافرین تک پڑھ لینا ہے۔ اور قرآن شریف کی تلاوت روز کیا کرو جس قدر ہو سکے، یعنی تھوڑا ہی ہو سکے، 1 صفحہ 2 صفحہ، لیکن پڑھو روزانہ، بلا ناغہ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اسے جب کوئی مر جاتا ہے تب جا کر کے نکالتے ہیں اور اسے نہیں پڑھا کرتے، یا گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت ہم اسے قرآن کریم کو نکالتے ہیں، جو بہت بڑی بدقسمتی ہے ہم سبوں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہمیشہ کا معمول رہتا تھا روزانہ کا کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو کہ ان چیزوں کا پڑھنا ثواب ہے۔ اگر یہ سب چیز پڑھتے ہیں، جتنی دعائیں اس میں آئی ہیں، اگر سب کی سب پڑھتے ہیں تو یہ ثواب ہے، اور نہ پڑھے تو بھی گناہ نہیں۔ ایک بات انہوں نے لکھ دی کہ اگر نہ پڑھے پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، اگر نہیں پڑھتے ہو تو گناہ گار ہوگے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دوسروں کو نیچ اور کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ذہن کا علاج کرا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس وقت میں پڑھنا فرض نہیں قرار دیا، لہذا اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اپنے ثواب میں اور اپنے جنت کے ذخیرے میں اضافہ کر رہا ہے، بیلنس میں اضافہ کر رہا ہے، اور نہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے، بلکہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہے۔ تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو لعن طعن نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں شخص نہیں پڑھتا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو خیر، اسی کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن، قسم اور منت کا بیان پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔